إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ہر طرح کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے. بعدہ انگیت بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے تو انبیاء رسول پر، خصوصاً آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. معزز سامعین کرام، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے جو کہ ہجری سن کا تیسرا مہینہ ہے. اس مہینے کے تعلق سے قرآن و حدیث کے اندر کسی خاص عمل کے تعلق سے ہماری کوئی رہنمائی نہیں کی گئی کہ اس مہینے میں آپ کو کچھ خاص عمل کرنا ہے. عام مہینوں کی طرح یہ بھی ایک مہینہ ہے، لیکن آج مسلم معاشرے میں جیسے اس مہینے کا ظہور ہوتا ہے طرح طرح کی باتیں سنائی دینے لگتی. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، واٹس ایپ اور فیس بک کا زمانہ ہے. بہت ساری وہ گڑھی ہوئی جھوٹی حدیثیں جو لوگ نہیں جانتے تھے آج بڑی تیزی کے ساتھ پھیلائی جا رہی ہیں، بتلائی جا رہی ہیں. انہی میں سے ایک حدیث ابھی جلدی ہی نظر سے گزری کہ جو ربیع الاول کے مہینے کی خوشخبری دے گا، مبارکباد دے گا، تو اس سے جنت واجب ہوگی، جہنم اس پر حرام ہوگی. یہ گڑھی ہوئی روایت ہے، گڑھی ہوئی حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر گڑھا گیا ہے. اور آپ بارہا سن چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کوئی جھوٹی بات گڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. جو میری طرف جان بوجھ کر جھوٹی بات منسوخ کرے، جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولے، تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور جس طرح سے جھوٹ بولنا گناہ اکبر ہے، اسی طرح سے جانتے بوجھتے جھوٹی بات کو نقل کرنا، اسے دوسروں تک پہنچانا، شیئر کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہے. اسی طرح سے ربیع الاول کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک جشن منایا جاتا ہے، عید میلاد النبی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کا جشن. میلاد کہتے ہیں پیدائش کا وقت یا پیدائش کی تاریخ. پیدائش کی تاریخ سے ہم انگلش میں برتھ ڈے کہتے ہیں. وہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے میں
لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں اور اس نام سے جشن مناتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں اور طرح طرح کے خرافات انجام دیتے ہیں اور اس کے طرح طرح کے فضائل اور محاسن بھی بیان کیے جاتے ہیں، بلکہ اس کی مخالفت کرنے والے، اس سے روکنے والے، اسے بدعت کہنے والوں کو طرح طرح کی گالیوں سے نوازا جاتا ہے، انہیں گستاخ رسول کا لقب دیا جاتا ہے، بلکہ بعض لوگ تو کافر فاسق تک کہنے سے نہیں چوکتے۔ یعنی دونوں طرح کی بات ہے۔ ایک طرف اگر کچھ لوگ زور و شور کے ساتھ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد منانا چاہیے اور زور و شور کے ساتھ مناتے ہیں، تو دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں یہ چیز نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبت کرنے والے خلفائے راشدین صحابہ کرام نے نہیں منایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن زمانوں کے بارے میں خبر دی تھی کہ سب سے بہترین زمانے کے لوگ ہیں، ان 3 زمانے کے لوگوں نے یہ چیز نہیں منائی ہے، لہذا یہ بدعت ہے، دین کے اندر اضافہ ہے، دین کے اندر نیا ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے لائے ہوئے دین میں کوئی نئی چیز نکالی، کوئی بدعت نکالی تو وہ رد ہے، وہ مردود ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی بھی ایسا عمل کرے گا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس کا حکم میں نے نہیں دیا ہے، جس پر میرا حکم نہیں ہے، فہو رد، تو مردود ہے، وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین کا حکم یہی ہے کہ اے نبی اعلان کر دو، کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی یہ کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، یعنی رسول کی اتباع کرو، رسول کی بات مانو، رسول کی پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ سے بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی کہو کہ اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، فإن تولوا، اگر یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، اگر یہ لوگ پیٹ دکھاتے ہیں، یہ لوگ نہیں مانتے ہیں، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ یہ قرآن و حدیث کی واضح ترین باتیں اور کھلے ہوئے پیغامات کچھ اور ہی دعوت دیتے ہیں، لیکن ہماری عوام کا بھی بیچاری کا یہ حال ہے کہ انہیں کسی سے کوئی سروکار نہیں، جو اس بدعات کو زور و شور کے ساتھ منا رہے ہیں ان سے بھی پوچھنے کی ہمیں ضرورت نہیں، جسارت نہیں ہے۔ جو لوگ سمجھا رہے ہیں اور سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، اس بدعات سے روک رہے ہیں، ان کی باتیں بھی سننے کے لیے ہمارے پاس وقت اور فرصت نہیں ہے اور ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو بس اپنی دنیا کمانے کی فکر ہے۔ ہم تو دنیا کے اندر ہیں، دنیا کے لیے آئے ہیں، دنیا ہمیں کمانی ہے، ساری کوشش، ساری بھاگ دوڑ، سارا علم، ساری محنت ہماری دنیا کے اوپر صرف ہو رہی ہے، بس کسی بھی طرح سے زیادہ زیادہ مال دولت اکٹھا کر لیا جائے، بلڈنگ اور بنگلے بنا لیے جائیں، گاڑیاں جمع کر لی جائیں، ایسے لگتا ہے بس اسی دنیا کے لیے پیدا ہوئے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے فرصت نہیں۔ حالانکہ جب یہ آنکھیں بند ہوں گی، جب یہ روح نکالی جائے گی، اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچیں گے اور جب اپنے انجام سے دوچار ہوں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے، فرشتے جہنم میں جب جاتے ہوئے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا، کوئی بتانے والا، آگاہ کرنے والا آیا تھا، تو کہیں گے ہاں آیا تھا، لیکن ہم نے جھٹلا دیا، ہم نے اس کی بات نہیں سنی۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہیں گے اے کاش کہ ہم نے سنا ہوتا، لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اے کاش کہ ہم نے سنا ہوتا، ہم نے سمجھا ہوتا، تو آج ہم جہنم میں نہیں ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، تو اس دن اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، اعتراف کریں گے، فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو اس دن جہنم والوں کے لیے دھتکار ہے۔ اس دن آنکھ کھلے گی لیکن اس کے کھلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس دن پچھتاوا ہوگا۔ خیر،
इस दुनिया के अंदर हर तरह के लोग हैं और जिन्हें जिसकी फिक्र है वो उस फिक्र में लगे हुए हैं। हमें भी अपनी फिक्र के तहत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जिस मकसद के लिए पैदा किया है, जो जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आयद की हैं, उन जिम्मेदारियों को अदा करते हुए हमें भी अपनी ड्यूटी निभानी है। इसलिए आज के खुतबे जुमा में आप हजरात के सामने इस ईद मिलादुल नबी की तारीखी और शरई हैसियत आप हजरात के सामने रखना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह इसके बाद अगला खुतबा जो होगा उसके अंदर इसके जो मफासिद हैं, जो इसके अंदर खामियां और कोताहियां और इसके अंदर जो खराबियां हैं, उनका जायजा लिया जाएगा। लेकिन आज के खुतबे जुमा में सिर्फ उसकी तारीखी हैसियत क्या है, यानी ये ईद मिलादुल नबी कब ईजाद हुआ। जब आप कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में नहीं मनाया, चाहे नबूवत से पहले का 40 साल दौर हो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मनाया, नबी होने के बाद 23 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा रहे, 13 साल मक्का में, 10 साल मदीना में, आपने कभी जुलूस नहीं निकाला, आपने कभी सहाबा को ये बताने की जरूरत भी महसूस नहीं की कि मैं कौन सी तारीख को पैदा हुआ हूँ। सहाबा ने कभी पूछने की जरूरत महसूस नहीं की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किस तारीख को पैदा हुए हैं, कभी कोई जरूरत नहीं पेश आई। आपके बाद आपके खुलफाए राशिदीन का 30 साल दौर गुजर गया, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु 30 साल तक हुकूमत करके चले गए, लेकिन उन्होंने कभी अपने दौरे हुकूमत में कोई जुलूस नहीं निकाला, ईद मिलादुल नबी का जुलूस नहीं निकाला। तो ये कब निकाला गया, शुरुआत कब हुई? आइए मैं बताता हूं आपको। अल्लाह के फजल से उलमाए किराम ने जहां कुरान और सुन्नत की खिदमत की है, किताब और सुन्नत को की हिफाजत की है, उसे आज तक पहुंचाया है, वहीं उन्होंने हर गलत बात को भी अपने रिकॉर्ड में रखा है। मुर्रिखीन ने उसे महफूज किया है, तारीख की किताबों में उसे दर्ज किया है और बताया है कि कौन सी बुराई कब ईजाद हुई, कौन सी बुराई कब वजूद में आई, दीन के नाम पर कौन सा फितना कब बर्पा किया गया। उन्हीं में से एक फितना जो ईद मिलादुल नबी का है, इसके ताल्लुक से इमाम अहमद बिन अली बिन अब्दुल कादिर अबुल अब्बास अल हुसैनी अल उबैदी तक़ीउद्दीन अल मुक़रिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, ये जिनकी वफात 845 हिजरी में हुई, ये अपनी किताब के अंदर अल ख़ुद्दुल मुक़रिज़िया के अंदर लिखते हैं, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 495 पर कि वकान लिल खुलफ़ाइल फ़ातिमिय्यीन फ़ी तूल सनती आयाद व मवासिम वही मौसम रअस सना मौसम अव्वल आम व यौम आशूरा व मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं जो फातिमी खुलफा थे, ये साल के अंदर बहुत कई तरह का जश्न मनाते थे, साल के अंदर कई तरह की ईदें मनाते थे, जश्न मनाते थे। और उन्हीं में से यह है कि साल के खत्म होने पर जश्न मनाते थे, साल के शुरू होने पर जश्न मनाते थे, यौम आशूरा का जश्न मनाते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जश्न मनाते थे, यानी ईद मिलादुल नबी मनाते थे। इन्होंने इन चीजों को वजूद में लाया फातिमी खुलफा ने। ये फातिमी खुलफा कब के हैं? ये 362 में इनकी हुकूमत कायम हुई, मिस्र के अंदर 362 में इनकी हुकूमत कायम हुई, जो 567 तक इनकी हुकूमत चली, यानी 362 से लेकर के 567 तक, चौथी सदी हिजरी के लोग हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया के जाने से कि 300 साल के बाद, यानी चौथी सदी हिजरी के लोग हैं ये लोग। चौथी सदी हिजरी में इसका वजूद होता है, ये फातिमी खुलफा वजूद में लाते हैं, जहां बहुत सारी ईदें इन्होंने इजाद की कि साल के खत्म होने पर जश्न मनाया जाए, साल के शुरू होने पर जश्न मनाया जाए, यौम आशूरा का जश्न मनाया जाए। वहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर जश्न भी इन्होंने इजाद किया। और यही बात अहमद बिन अली बिन अहमद अल फुजारी रहमतुल्लाह अलैह, ये 821 हिजरी के अंदर जिनकी वफात हुई है, इन्होंने भी अपनी किताब के अंदर नकल किया है, जिनकी किताब सुबहुल आशी है या सुबहुल आशा है, वो उसके जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 576 पर नकल करते हैं कि फातिमी खुलफा ने जहां बहुत सारा जुलूस निकाला, बहुत सारे ईद मनाए उन्होंने, उन्हीं में से
یہ تیسرا جلوس ربیع الاول کی 12 تاریخ کو نکالتے تھے. ربیع الاول کی 12 تاریخ کو تیسرا جلوس ان کا نکلتا تھا. اس جلوس میں ان کا طریقہ یہ تھا کہ دارالفطرہ میں 20 قنطار عمدہ شکر سے مختلف قسم کا حلوہ تیار کرتے تھے. یہ فاطمی خلفاء، میں آگے بتاؤں گا کہ فاطمی خلفاء کون ہیں اور ان کے بارے میں امت نے کیا کہا ہے، امت کے علماء نے، محدثین نے ان کے بارے میں کیا کہا، یہ کون لوگ تھے، کیسے لوگ تھے. تو یہ فاطمی خلفاء ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن مناتے تھے، جلوس نکالتے تھے. اور اس میں طریقہ ان کا یہ تھا کہ 20 قنطار ایک پیمانہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں کلو ہوتا ہے، ایسے تقریباً 1.25 سیر کا ایک قنطار ہوتا ہے. 20 قنطار کی عمدہ شکر لیتے تھے اور اس کے اندر اس کے حلوہ بناتے تھے مختلف قسم کے، اور پیتل کے 300 برتنوں میں اسے ڈالتے. پیتل کے 300 برتنوں میں ڈالنے کے بعد جو ان کے ہاں ذمہ دار قسم کے لوگ ہوتے تھے، جب میلاد کی رات آتی تھی تو اس حلوہ کو مختلف ارباب رسوم میں لوگ تقسیم کرتے تھے جو اونچے اونچے عہدوں پر فائز تھے، جیسے قاضی القضات ہیں، داعی دعات ہیں، اور اسی طرح سے قرہ اور واعظین لوگ ہیں جو جلسے جلوسوں میں تقریریں وغیرہ کرنے والے ہیں. اسی طرح سے قاہرہ اور جامع مسجد کے صدور ہیں، مزاروں کے مجاورین ہیں، اور ذمہ دار اور نگراں ہیں. ان لوگوں پر یہ اسے تقسیم کیا جاتا تھا. ان کے باقاعدہ نام رجسٹرڈ ہوتے تھے اور ان لوگوں کے درمیان اسے تقسیم کیا جاتا تھا اور جلوس نکالتے تھے. اس طرح سے یہ ان کا طریقہ تھا عید میلاد النبی منانے کا، اور انہوں نے اسے ایجاد کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جنہوں نے کتاب لکھی ہے، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان کے ہی ہیں اور جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب لکھی اور آپ کی اس مسجد کے اندر موجود ہے رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اپنی ایک کتاب میں سیرت النبی کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 664 پر لکھا ہے کہ اسلام میں میلاد کی مجلسوں کا رواج غالباً 4 صدی سے ہوا ہے، یعنی انہیں فاطمی خلفاء نے نکالا ہے. تو ہمیں اس سے معلوم ہوا کہ یہ عید میلاد النبی کی بدعت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 300 سال کے بعد وجود میں آئی، 4 صدی ہجری میں وجود میں آئی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا، عید میلاد النبی نہیں تھی. صحابہ کرام کا زمانہ گزر گیا، عید میلاد النبی نہیں تھی. تابعین کا زمانہ گزر گیا، عید میلاد النبی نہیں تھی. اور یہ 3 زمانے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی اور فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، یعنی سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ لوگ ہیں دوسرے نمبر پر جو ان کے بعد آئیں گے، پھر اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد آئیں گے. ان 3 زمانے کے لوگ گزر گئے. اس میں عید میلاد النبی کا جلوس نہیں نکالا گیا، نہیں منایا گیا. اس کے بعد جب ایسے لوگوں کا دور آتا ہے، یہ لوگ عید میلاد النبی کا جلوس نکالتے ہیں اور اس کے ایجاد میں لاتے ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں یہ فاطمی خلفاء ہیں کون. فاطمی خلفاء یہ دراصل مجوسی لوگ تھے، ایران کے آگ کی پوجا کرنے والے، آتش پرست مجوسی لوگ. اور یہ وہ زمانہ تھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام ترقی کر رہا تھا اور دنیا کی کوئی طاقت اسلام کے دعوت اسلام کی اسلامی جہاد کے سامنے ٹھہر نہیں رہی. تو یہودیوں نے، مجوسیوں نے پلاننگ کی کہ یہ اسلام اس کی بڑھتے ہوئے سیلاب کو طاقت کے زور پر روکا نہیں جا سکتا ہے. دن بدن اس کی طاقت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہ سیلاب کی طرح دنیا پر کھایا چلا جا رہا ہے. تو انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو کھوکھلا کرنے کے لیے منافقین کا چولا پہنا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن ابی بن سلول نے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو کے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی، اس کی ڈال نہیں گلی. بعد میں اسی طرح سے انہوں نے، مجوسیوں نے، یہودیوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اسلام کے اندر طرح طرح کے بدعت و خرافات، شرکیہ اعمال اور ان یہودیوں کے، مجوسیوں کے عقائد کو اسلام کا لبادہ پہنا دیا، اسلام میں داخل ہو گئے. تو یہ مجوسی لوگ تھے، بت آتش پرست لوگ تھے جو اپنے آپ کو انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ان کی نسل سے ہم ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، ہر مسلمان کے دل کے اندر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت اور عقیدت ہوتی ہے. اس عقیدت کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم ان کی نسل سے ہیں, ان کے نسل سے ہیں, ہمارا نسب سلسلے نسب ان سے ملتا ہے. اور اس کے بعد اسلام میں انہوں نے یہ خرافات کی. اسلام میں انہوں نے حکومت پر قبضہ کر لیا اور 362 سے لے کر کے 567 تک یہ مصر پر حکومت کرتے رہے, اور اس درمیان میں انہوں نے خوب خرافات پھیلائے. کیا کیا خرافات پھیلائے اس کے بارے میں علماء اور محدثین نے اس زمانے کے لوگوں نے کیا کمنٹ کیا ہے, کیا رائے دی ان کے بارے میں, آپ ذرا سنیں. یہ علامہ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ, یہ بہت بڑے مورخ جن کی کتاب ہے وفیات الاعیان, اس کی جلد نمبر 3 پر صفحہ نمبر 117 سے لے کر 118 تک یہ کہتے ہیں کہ اہل العلم بالانصار والمحققین ينکرون دعواہ فی النسب, کہ جو نسب کے ماہرین علماء تھے انہوں نے انکار کیا, انہوں نے رد کیا کہ نہیں یہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسل کے لوگ نہیں ہیں, یہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسل کے نہیں ہیں, ان کے نسب سے ان کا نسب ان سے نہیں ملتا ہے, یہ جھوٹے ہیں یہ لوگ. اسی طرح سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ, جن کی بڑی مشہور تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر, جو ہر مسجد کے اندر غالباً ہوتی ہے, انہوں نے تاریخ بھی لکھی ہے, بہت ہی جراقد تاریخ ہے, البدایہ والنہایہ, جس کی اردو ترجمہ بھی جس کا ہو چکا ہے. البدایہ والنہایہ کے اندر جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 360 سے لے کر 361 پر انہوں نے لکھا ہے کہ 402 ہجری میں چوٹی کے محدثین, فقہا, قاضیان اور دیگر بزرگان نے ایک میٹنگ کی, ایک کانفرنس کی. جب یہ فاطمی خلفاء حکومت پر قابض ہوئے اور انہوں نے بدعت و خرافات کا ایک سلسلہ جب شروع کیا, تو اس زمانے کے جو اہل سنت مسلمان تھے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے مسلمان تھے, جو محدثین کے فقہا سے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں. انہوں نے ایک میٹنگ کی پریشان ہو کر, اور میٹنگ کرنے کے بعد انہوں نے اس میں متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا اور دستخط کیا کہ یہ جو فاطمی خلفاء, اپنے آپ کو فاطمی خلفاء کہتے ہیں, یہ سب جھوٹے ہیں, یہ سب جھوٹے ہیں, مکار ہیں, یہ فاطمی نہیں ہے, فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسل سے یہ لوگ نہیں ہیں. وہ الفاظ کیا کہتے ہیں کہ ھذا الحاکم بمصر کفار فساق فجار ملحدون زنادقہ, کہتے ہیں کہ یہ لوگ کافر ہیں, یہ لوگ فاسق ہیں, یہ فاجر ہیں, یہ بے دین ہیں, ملحد ہیں, یہ زنادقہ ہیں, معطلون للاسلام, یہ لوگ معطلون للاسلام جاحدون, یہ لوگ اللہ کے دین کو چھوڑنے والے, اللہ کے دین کے اس دین اسلام کے لیے رکاوٹ بننے والے ہیں. یہ ایسے لوگ جنہوں نے دین کو بڑا نقصان پہنچایا ہے, اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ ولی مذہب المجوسیہ والثنویہ معتقدون, یہ مجوسیت یعنی آتش پرستی اور بت پرستی کا اعتقاد رکھنے والے ہیں. یہ لوگ بت پرستی اور آتش پرستی کے معتقد ہیں, اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں, قد عطل الحدود, اللہ کے حدود کی انہوں نے پامال کر دیا ہے. جو دین کے اندر حدود ہیں ان سب کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. وہ اباح الفروج, اور بدکاری کو, زناکاری کو انہوں نے حلال کر دیا ہے. وہ اہل الخبر, اور انہوں نے شراب کو حلال کر دیا ہے. وہ سفک الدماء, اور مسلمانوں کے خون خوب بہائے انہوں نے. وہ سب الانبیاء, بعض انبیاء کو بھی انہوں نے گالیاں دی. وہ لعن السلف, اور انہوں نے اپنے اسلاف پر انہوں نے لعنتیں کی, صحابہ پر, تابعین پر, تبع تابعین پر جو اسلاف گزرے ہیں نیک دور کے لوگ, ان پر انہوں نے لعنت و ملامت کی, انبیاء تک کو گالی دی انہوں نے. وہ ادعوا الربوبیہ, انہوں نے ربوبیت کا بھی دعویٰ کیا, جیسے مصر کے فرعون نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا, ایسے ان فاطمی خلفاء نے غرور تکبر میں آ کر اور حکومت کے جوش میں آ کر کے انہوں نے ربوبیت کا بھی دعویٰ کیا. اور کہتے ہیں کہ یہ تحریر لکھی گئی, متفقہ طور پر اس میٹنگ میں تحریر لکھی گئی, اور اس میں بہت بڑی جماعت مسلمانوں کی موجود تھی, اور انہوں نے اس تحریر پر بہت سے لوگوں نے اس پر دستخط کی. تو یہ گواہی ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی. اسی طرح سے بعض علماء نے ان کے کفر اور فسق پر باقاعدہ الگ سے بحث کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ یہ لوگ کافر اور فاسق تھے, جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. امام غزالی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب فضائح الباطنیہ میں خصوصی بحث کرتے ہوئے انہیں خالص کافر قرار دیا ہے. اور اسی طرح سے ایک اور امام ابو بکر الباقلانی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ایک کتاب لکھی کشف الاسرار و حق الاسرار,
किताब लिखी और उसमें उन्होंने साबित किया कि ये फातिमी मजूसियों की औलाद हैं। उनका मजहब यहूद और नसारा के मजहब से भी बदतर है। यहूद और नसारा का मजहब फिर भी उनके मजहब से पाक, क्योंकि आतिश परस्त हैं, ये उनसे भी बदतर है। आप जरा गौर करें कि कैसे लोगों ने दीन में घुस करके इस बिदात को इजाद किया है। ईद मिलादुल नबी का कि बिदात को इजाद करने वाले, मुसलमानों के हवाले करने वाले कौन लोग हैं? जो यहूद और नसारा से भी बदतर हैं, ऐसे काफिर हैं और आतिश परस्त हैं। ये अहले सुन्नत उलमा के उस जमाने के उलमा के कमेंट है, उनके फतवे इनके बारे में। बल्कि ये अहले सुन्नत ही के उलमा नहीं, उस जमाने के शिया भी, जो अगर से अहले सुन्नत और उलमा के नजदीक वो भी काफिर हैं, लेकिन वो अपने आप को अली रज़ियल्लाहु अन्हु का के शिया कहलाते हैं। अल्लाह के वसल्लम के अहले बैत से मोहब्बत का दावा करते हैं और हज़रत अली से अफजल किसी को नहीं मानते हैं। इन फातिमी खुलफा के बारे में वो शिया और मुतज़िला भी कहते हैं कि ये काफिर है, यानी तमाम उम्मत उनके काफिर पर मुत्तफिक है। अहले सुन्नत भी और अहले तशय्युअ भी सब कहते हैं कि ये फातिमी लोग ये काफिर है, मुनाफिक। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फतावा इब्न तैमिया में जिल्द नंबर 35 और सफा नंबर 129 पर लिखा है कि शिया हजरात भी उन्हें काफिर मानते हैं। इसी तरह से इब्न तैमिया रहमतुल्लाह लिखते हैं कि वह कज़ालिका नसब क़द उलिमा अन्न जमहूर उम्मती ततअनु फी नसबिहिम, कि अहले सुन्नत के जमहूर उलमा उनके नसब के बारे में काम करते हैं। ये जो अपना नसब फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से जोड़ते हैं, ये दुरुस्त नहीं है, सही नहीं, ये गलत है। इसी तरह से वयज़कुरून अन्नहुम औलादुल मजूस अविल यहूद, और उलमा कहते हैं, जमहूर उलमा कहते हैं कि ये मजूसियों की औलाद है, ये यहूदियों की औलाद है। हादा मशहूर मिन शहादती उलमाए तवाइफ मिन अल हनफिय्या वल मालिकिय्या वल शाफिय्या वल हनाबिला व अहल हदीस व अहल कलाम व उलमाए नसब वल आम्मा वगैरह। कहते चाहे हनफी हो, मालिकी हो, शाफी हो, हनाबिला हो, अहले हदीस हो, मुहद्दिसीन यानी अहले हदीस हो, अहल कलाम यानी फलसफी लोग हो, और उलमाए नसब हो, नसब के माहिरीन हो, आम लोग हो, तमाम उलमा का, तमाम आम लोगों का, उनके अलावा लोगों का भी इत्तेफाक है कि ये जो अपने आप को फातिमी कहलाते हैं, ये मुसलमान नहीं है, ये काफिर है, मजूसियों की और यहूदियों की औलाद। ये है उनकी हकीकत, उन फातिमी खुलफा की हकीकत, जो अपने आप को फातिमी कहलाते हैं और जिन्होंने ये बिदात निकाली। आप सोचिए कि इस बिदात के निकालने वाले जब इतने भले लोग हों तो इस बिदात का क्या हाल होगा, दीन में उसका क्या शुमार होगा। लेकिन यहां एक सवाल अभी भी बाकी रह जाता है कि जब इतने बुरे लोगों ने इस्लाम में साजिश करके इस्लामी हुकूमत पर काबिज हो गए और इन्होंने इस बिदात को निकाला, और उस जमाने के उलमा ने, अहले सुन्नत मुसलमानों ने इसे कबूल नहीं किया, उन्हें काफिर और फासिक करार दिया, उनके आमाल को बातिल करार दिया, तो फिर ये मुसलमानों के अंदर कैसे आ गई? ये बिदात इस्लाम के अंदर कैसे आई? तो ये बिदात उस वक्त इस्लाम में नहीं आई, इसने ईजाद कर दी, बाद में फिर उसकी हुकूमत भी चली गई और ये बिदात भी दब गई। लेकिन 200 साल के बाद फिर ये बिदात दोबारा जन्म लेती, दोबारा इसकी तजदीद होती है। कैसे? एक बादशाह गुजरा है अबू सईद अल मलिकुल मुजफ्फरुद्दीन बिन ज़ैनुद्दीन कोकबूरी। उसके जमाने में मोहम्मद बिन उमर बिन मोहम्मद नाम का एक मजरूल हाल शख्स, यानी जिसके नसब नामे का कुछ पता नहीं है, हसन नसब कुछ पता नहीं है, कौन था ये? 200 साल के बाद इसने फिर से इसे तजदीद किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद मिलाद मनाने के लिए लोगों को फिर से उभारा, फिर से इसे तजदीद किया, और उस बादशाह ने उसको सपोर्ट किया। मलिकुल मुअज्जम ने, मुजफ्फरुद्दीन ने इसको सपोर्ट किया, जो खुद एक बदखुल्क बादशाह था, फुजुल खर्च बादशाह था, जिसके बारे में उलमा कहते हैं फुजुल खर्च था, बदखुल्क था, ये नाच गाने का शौकीन था। खुद भी इसने फिर ये जुलूस निकाले और उसके अंदर नाच गाने करवाता था, खुद भी जाकर उसके अंदर नाचता था। तो इस तरह से दोबारा ये राइज हुआ, और उसको सपोर्ट कैसे मिल गया? उसके लिए दलाइल मुहैया करने के लिए एक और शख्स खड़ा हुआ जो अपने आप को आलिम कहलाता था, उसका नाम था अबुल खत्ताब बिन दहिया। अबुल खत्ताब बिन दहिया कल्बी अपने आप को कहता था। उसने किताब लिख डाली और साबित कर दिया, कुरान और हदीस साबित कर दिया, दलाइल देकर साबित कर दिया कि नहीं, ईद मिलादुल नबी मनाना चाहिए। अब लीजिए जनाब, अब दलाइल से साबित कर दिया गया, किताब लिख दी गई और मुसलमानों के अंदर ये
رائج ہو گیا۔ یہ ابن دحیہ کون ہے؟ اس کے بارے میں امام ابن نجار رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ رأیت الناس مجتمعین علی کذبہ ووضعہ وادعائہ لسمع ما لم يسمعه ولقاء ما لم يلقى من لم يلقى۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانے کے محدثین کو جو اسماء و رجال کے ماہرین ہیں انہیں سب کو متفق پایا اس چیز پر، اس کے جھوٹے ہونے پر۔ یہ ابن دحیہ یہ جھوٹا تھا اور یہ حدیثیں گڑھتا تھا، وضع کرتا تھا، اور یہ ایسے لوگوں سے سماع کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں نے یہ حدیث فلاں سے سنی ہے، حالانکہ اس سے نہیں سنی ہوتی تھی۔ دعویٰ کرتا تھا فلاں سے میری ملاقات ہوئی ہے، میں اس سے پڑھا ہوں، میں اس کے پاس علم حاصل کیا ہوں، حالانکہ نئی ملاقات ثابت ہوتی تھی۔ اس طرح سے دعویٰ کرتا تھا یہ شخص۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے اور جن کے بارے میں کہنا ہے لوگوں کا کہ یہ بہت ماہر تھے نا علماء کے اور محدثین کے فتاوے اور ان کے اقوال نقل کرنے میں بہت ہی ماہر ہیں۔ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ محدثین کا فیصلہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کثیر الوقعیت فی الائمۃ وفی السلف من العلماء، کہ بہت سارے علماء سلف اور ائمہ نے اس کے خبیث اللسان ہونے پر، احمق ہونے پر اجماع کیا ہے کہ یہ شخص بہت ہی خبیث اللسان تھا، یعنی بہت بدخلق تھا، اور یہ بیوقوف تھا، احمق تھا، اور بہت ہی متکبر تھا، اور دین کے بارے میں کچھ بھی معلومات اسے نہیں تھی۔ یہ شخص کیا کرتا تھا؟ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن دحیہ اپنی عقل سے فتوے دے دیا کرتا تھا اور اس کے بعد پھر دلیل ڈھونڈتا تھا۔ کوئی مسئلہ سامنے پیش آیا، اپنی عقل سے فتوے دے دیتا اور بعد میں پھر دلیلیں ڈھونڈتا تھا کہ کہیں قرآن سے کوئی ثابت ہو جائے، کسی حدیث سے اس کو ثابت کر لی جائے۔ نہیں کر پاتا تھا تو اپنی طرف سے حدیثیں گڑھ دیتا تھا۔ یہ اس کا کارنامہ تھا۔ اور تو یہ کتاب لکھنے والا، جو پہلی کتاب عید میلاد النبی کے اوپر لکھی گئی، اس کا لکھنے والا ایسا شخص ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ محدثین کا کچھ بھی ادب نہیں کرتا تھا، ہر کسی کے بارے میں بدزبانی کرتا تھا، بدخلق تھا، اور بالکل جھوٹا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جھوٹی حدیثیں گڑھتا تھا، حدیثیں گڑھنے والا تھا، اور بہت ہی متکبر شخص تھا۔ ایسے شخص نے کتاب لکھ کر اس بادشاہ کے حوالے کی کہ آپ بادشاہ سلامت، آپ جو عید میلاد کا جشن مناتے ہیں، جو ناچتے ہیں، یہ تو ثابت ہے، یہ صحیح ہے۔ اور اس کے بعد اسے ہزاروں دینار اس نے انعام دیے اس کتاب کے لکھنے پر۔ اس طرح سے یہ بدعت اپنے وجود میں آئی اور مسلمانوں کے اندر دھیرے دھیرے اس طرح سے رواج پائی، اور آج مسلمان اس کے شکار ہیں۔ تو یہ تاریخ حیثیت تھی جو میں نے حضرت کے سامنے رکھی۔ اب ایک مسلمان جو سیدھا سادہ مسلمان وہ فیصلہ کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے کہ جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، جب دین مکمل ہو رہا تھا، جب آپ کے اوپر دین مکمل کر دیا گیا، اس وقت دین کا حصہ نہیں تھا، تو بعد میں 300 سالوں کے بعد 34 صدی ہجری میں جس کا وجود ہوتا ہے، وہ کیسے دین کا حصہ ہو سکتا ہے؟ اور وہ بھی کیسے لوگ وجود میں لائے جو خود مسلمان نہیں؟ اس کا سپورٹ کیسے لوگوں نے کیا؟ کیسے لوگوں نے جو خود علماء کی نظر میں مطعون، کیسے لوگوں نے کتاب لکھی، کیسے لوگ اس کے سپورٹر بنے؟ یہ خود ایک محل نظر ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آج اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا دعویٰ کرنے والے، اس کے رسول کے نام پر عید میلاد النبی کا جشن مناتے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے کہ یہ تو بدعت ہے، اللہ کے رسول کے دین میں نیا اضافہ ہے، طرح طرح کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ کیسے جواب دیے جاتے ہیں کہ خود جواب دینے والے خود کنفیوژن کا شکار ہیں۔ کبھی کیا کہیں گے؟ کبھی کہیں گے کہ ہاں بدعت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اچھی بدعت، اچھی بدعت مانتے، ہاں بدعت ہے لیکن اچھی بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے۔ پھر کبھی پلٹ کر کہیں گے نہیں، یہ تو قرآن سے ثابت، یا تو قرآن سے ثابت کرو اور یا تو پھر سے بدعت مانو۔ ایک طرف یہ بھی مانتے کہ ہاں بدعت ہے لیکن بدعت حسنہ ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ میرے بھائی، جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہو وہ بدعت نہیں ہوتی، اور جو چیز بدعت ہوتی ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہوتی، اسی کو تو بدعت کہتے ہیں۔ ہر وہ کام جو دین کے نام پر کیا جائے، جو ثواب کے لیے کیا جائے، اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، نبی کی محبت میں کیا جائے، اور وہ چیز قرآن حدیث سے ثابت نہ ہو، نبی نے اس سے کرنے کے لیے نہ کہا ہو، اسی کو تو بدعت کہتے ہیں۔ تو جب مان لیا آپ نے کہ بدعت ہے لیکن بدعت حسنہ اچھی بدعت ہے، تو پھر دوسری طرف یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، قرآن حدیث سے ثابت بھی ہے؟ یہ دونوں میں سے ایک ہی بات صحیح ہو سکتے ہیں، لیکن دونوں پہ چلتے ہیں بیک وقت۔
कहते हैं कि नहीं बिदात हसना है। जब उन्हें जवाब दिया जाता है कि नहीं बिदात तो दीन के अंदर सबकी सब गुमराही होती है, बिदात कोई हसना नहीं होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हर खुतबे में आप सुनते हैं, कुल्लु बिदातिन ज़लाला, हर बिदात गुमराही है, कोई बिदात हसना नहीं है, कोई बिदात अच्छी नहीं होती है। बिदत हसना का दीन में वजूद है ही नहीं, बिदात है ही गुमराही। वो कुल्लु ज़ातिन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर खुतबे में खुतबा कहाँ देते थे? मदीना के अंदर, अपनी मस्जिद के अंदर। सहाबे किराम होते थे, सहाबे किराम कोई बिदात करने वाले थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबे में क्यों दोहराते थे? इस बिदात की कबाहत को बताने के लिए। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, लइन अशरकता, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने शिर्क किया, लयहबतन्ना अमलुक, तो आपके अमल बर्बाद हो जाएंगे। क्या हमारे नबी शिर्क करने वाले थे? नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिर्क करने वाले नहीं थे, लेकिन शिर्क की बुराई, शिर्क की कबाहत बताने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में नबी को मुखातब किया। 18 नबियों का नाम लेकर कहा, ये अंबिया अगर शिर्क करेंगे तो इनके अमल बर्बाद हो जाएंगे, ताकि पता चले कि शिर्क कितनी बुरी चीज है अल्लाह की निगाह में। ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान बार बार से जिक्र करते, कुल्लु बिदातिन ज़लाला, हर बिदात गुमराही है, ताकि सहाबा ये बात ज़हन में बिठा लें कि बिदात का दीन में कोई वजूद नहीं है। आपको मालूम था बाद में आने वाले लोग दीन के अंदर बिदअतें निकालेंगे। इस जमाने में सहाबा हैं, सहाबा बिदात नहीं करेंगे, लेकिन सहाबा के बाद लोग ऐसे लोग पैदा होंगे जो बिदअतें करेंगे। इसलिए आपने अपनी उम्मत को डराया, बिदात की कबाहत को, उसकी बुराई को बताया कि लोग बिदअतों से बचो। एक मौके पर जब आपने सहाबा को बहुत ही बलीग खुतबा दिया, आपने बारहा सुना होगा इरबाद बिन सारिया की रवायत कि साहबी कहते हैं कि आपने हमें खुतबा किया, हमारी आंखें बह पड़ी, दिल डर गए, हमें ऐसा लगा कि अलविदाई खुतबा है। तो हमने कहा अल्लाह के नबी आप कुछ वसीयत कर दीजिए। तो आपने कहा मैं तुम्हें वसीयत करता हूं अल्लाह के तकवे की, मैं तुम्हें वसीयत करता हूं अपने जिम्मेदारों से, अपने अमीरों की बात को सुनो और मानो, इसलिए कि मेरे बाद जो जिंदा रहेगा बहुत सारे इख्तलाफ देखेगा। तो साहबा ने पूछा इख्तलाफात को क्या करेंगे? तो आपने फरमाया फअलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, उस वक्त मेरे सुन्नत को लाजिम पकड़ना और मेरे खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन की सुन्नत लाजिम पकड़ना, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम पकड़ना। अब्दु अलैहा बिन नवाजिज, अपने डांड से मजबूती से पकड़ लेना। व इय्याकुम मुहदसिल उमूर व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, और नई नई बातों से बचना। दीन के अंदर जो बिदअत निकाली जाएंगे उन बिदअतों से बचना, इसलिए कि फइन्न कुल्ल मुहदसिन बिदअ, इसलिए कि हर बिदअत गुमराही। अल्लाह के रसूल ने अपने उस बली खुतबे के वक्त सहाबा ने वसीयत की दरखास्त की, आपने वसीयत की थी नई बिदअतों से बचना, नई बातों से बचना, दीन के अंदर जो बिदअत निकाली जाएगी उससे बचना। कितना आपको डर था अपनी उम्मत के लिए। और ये नबी रहमत, आप जानते हैं कि अल्लाह रसूल अपनी उम्मत के लिए रातों को रोया करते थे, लेकिन यही नबी जब मैदान में हो, मैदान हश्र का दिन होगा, हश्र का दिन होगा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौज़े कौसर दिया जाएगा, हौज़े कौसर पर आप बैठे होंगे और आपकी उम्मत आ रही होगी, आप उसके आज़ाए वज़ू से पहचान रहे होंगे, आज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे, चेहरा चमक रहा है, हाथ चमक रहे हैं, पैर चमक रहे हैं, नबी की उम्मत के अफराद आ रहे हैं, आप अपने हाथों से हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे। ऐसे मौके पर सहाबा कुछ लोगों को रोक देंगे, नबी कहेंगे कि मेरे उम्मती ने आने तो क्यों रोक रहे हो? जब वो फरिश्ते ये कहेंगे कि ऐ नबी इन्नका ला तदरी मा हदसु बादक, आपको नहीं मालूम इन्होंने आपके बाद इस दीन में बिदअतें निकाली थी, नई नई चीजें दाखिल की थी। इतना जब सुनेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहेंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, दूर हटाओ इनको जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल डाला। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफरत है बिदअतों से। ऐसे बिदअतियों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर का पानी नहीं पिलाएंगे, दूर भगाएंगे। फरिश्तों से जो अभी कह रहे थे कि इनको क्यों रोक रहे हो, आने दो मेरे उम्मतियों को, उस वक्त कहेंगे कि दूर भगाओ और हटाओ इन्हें दूर हो, जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल डाला था। मेरे भाई और दोस्तों, यही दर्द है कि अल्लाह के वसल्लम के दीन को मत बदलो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना किया उतना करो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, अल्लाह कह रहा है कि ऐ नबी ऐलान करो, कहो अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो नबी की पैरवी करो, नबी की इत्तिबा करो, नबी ने जितना किया उतना करो, नबी ने जो कहा है उतना करो। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। व यग़फिर लकुम दुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह गफूरुर रहीम, बख्शने वाला रहम करने वाला है। इस तरह से और भी बहुत सारे दलाइल दिए जाते हैं। मैंने बताया कि बिदअत तो गुमराही है, तब कहते हैं कुरान से साबित है। अब कुरान से जो साबित करते हैं, हदीस से साबित करते हैं, तो वहां सारे सवालों का एक ही जवाब होता है कि अगर कुरान से साबित है ईद मिलादुन नबी मनाना, तो नबी पर कुरान नाजिल हुआ था, सहाबा के सामने कुरान नाजिल हुआ था, क्या नबी ने समझा, सहाबा ने समझा, उन्होंने क्यों नहीं मनाया?
ہر سوال کا ایک ہی جواب ہے. اگر آپ قرآن کی کوئی دلیل دے رہے ہیں، اگر آپ حدیث سے دلیل دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا جائز ہے، تو ان سے ایک ہی جواب، ان سے ایک ہی سوال کیجیے، اگر یہ قرآن کی آیت نبی پر نازل ہوئی تو نبی نے کیوں نہیں سمجھا؟ صحابہ نے کیوں نہیں سمجھا؟ انہوں نے جلوس کیوں نہیں نکالا؟ اگر انہوں نے نہیں نکالا تو ان کے بعد تم کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے؟ ان کو نہیں سمجھ میں آیا، تمہیں سمجھ میں آتا ہے؟ تم ان سے بہتر سمجھنے والے ہو سکتے قرآن و حدیث کے؟ نہیں ہو سکتے. سوائے گمراہی کو اور کچھ نہیں ہے. اللہ رب العزت دعا کرتے ہیں ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کا سمجھنے والا بنائے. رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کا پیروکار بنائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا امتی بنائے. مرتے دم تک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے. رب العالمین ہر طرح کی گمراہیوں سے، بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے. ہمیں شرک یا امور سے بچائے. رب العالمین جب تک زندہ رکھے دنیا میں دین اسلام پر زندہ رکھے. جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو قرآن و سنت پر ہمارا خاتمہ ہو، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. رب العالمین جنت الفردوس ہمارا ٹھکانہ بنائے. ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے. ہم رب العالمین ہمارے جو بھائی بہن مقصد ہو چکے ہیں انہیں عذاب قبر سے بچائے، عذاب جہنم سے بچائے. ہماری حلال روزی میں برکت عطا فرمائے. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. جہاں بھی دنیا کے اندر مسلمان پریشان ہوں، پریشانی کو دور فرما. رب العالمین مسلمانوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بنیاد پر اتحاد اتفاق پیدا فرما دے. رب العالمین ہمیں متفق و متحد کر دے. رب العالمین ہمیں پریشانیوں کو دور فرما دے. رب العالمین جنتوں کے دوست ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وليتجلكم ولذكر الله أكبر.